اب اسی کے لیے پہلے آپ کو سوال پوچھیں، اس کے بعد یہ ترجمہ. متى دخل الإسلام إلى القارة الهندية؟ متى دخل الإسلام إلى القارة الهندية؟ منذ القرن الأول. کیا ترجمہ کریں گے؟ پہلی صدی ہجری کے آغاز میں. ٹھیک ہے، پہلی صدی ہجری کے آغاز میں ہندوستان میں اسلام داخل ہوا. یہ ہے نا پہلا ہی سینٹنس، پہلا ہی چیپٹر کا پہلا ہی سینٹنس جو ہے دخل الاسلام الى متى. اچھا، من اول من حمل دعوة الاسلامیہ الى الہند. اس کا اس طرح اول من حمل الدعوة الاسلامیہ الى الہند ہوا محمد بن قاسم الثقفی. بنو ثقیف کے خاندان سے اس کو ثقفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ خاندان ہے، خاندان کی طرف نسبت ہے بنو ثقیف. رہا یار آپ کو اس کا جواب. من اول من حمل دعوة اسلامی، اگر شارٹ فارم میں لکھیں گے تو نام خالی لکھیے محمد بن قاسم ہوا محمد بن قاسم الثقفی. ما المدة التي حكم المسلمون الهند؟ ما المدة یعنی کتنی مدت حكم المسلمون الهند حوالی الف سنة. یا وقت حکمها المسلمون حوالی الف سنة، تقریباً 1000 سال تک مسلمان نے ہندوستان پر حکومت کی. أين أشرق نور الإسلام؟ أشرق نور الإسلام في مكة. فی مکہ. اسلام کی روشنی سب سے پہلے کہاں پھیلی؟ مکۃ المکرمہ. تو کیا لکھیں گے؟ اشرقہ نور یہاں پر کیا نور نہیں آئے، اشرقہ. نور کیا بنے گا اشرقہ کا؟ اشرقہ کیا ہے؟ اشرقہ فعل ہے. نور کیا بنے گا؟ نور بنے گا فاعل. اشرقہ نور الاسلام. اشرقہ نور، نور نہ کیا پھیلا؟ نور پھیل گیا. تو نور الاسلام ہے نا مضاف الیہ. تو نور الاسلام مینس اسلام کا نور. تو اشرقہ پھیلا، تو نور الاسلام یہ سارا بنے گا کس کا فاعل؟ اشرقہ کا فاعل. تو اشرقہ نور الاسلام فی مکہ. مکہ پر زبر آئے گا، کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف. کیوں غیر؟ اچھا کوئی بتا سکتا ہے غیر منصرف کیوں؟ پرسوں میں نے بتائی تھی وجہ. اور یہ شہر کا نام علم اور تائی، جو میں نے دو وجوہات میں نا، ایک تو علم ہوگا کیونکہ پرٹیکولر پلیس کا نام ہے نا مکہ، اور اس کے اینڈ میں کیا ہے؟ تو اس وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ نور الاسلام پھر آئے گا نور الاسلامی. تو وہ مضاف الیہ کی وجہ سے ہوگا، لیکن اگر پورا یہ فائل آ گیا تو پھر پورا مضمون پھر بھی نہیں. جو ترکیب ہوگی اسی ترکیب کے اعتبار سے اعراب آئے گا. آئی بات سمجھ؟ ترکیب کے اندر اعراب کو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. أين ترك المسلمون آثارا جمیلة؟ أين ترك المسلمون آثارا جمیلة؟ مسلمانوں نے کہاں چھوڑے؟ کیا چھوڑے؟ مسلمانوں نے خوبصورت نشانیاں یا خوبصورت آثار کہاں چھوڑے؟ تو کیا لکھیں گے؟ آئیے ترک المسلمون آثارا جمیلة فی ارض في الأندلس والهند. فی الاندلس والہند. ہاں اندلس میں ہی آئے گا. فی مدن اس طرح کسی لکھیں گے ترک المسلمون آثارا جمیلة فی مدن الاندلس. ٹھیک ہے، اندلس کے شہروں میں انہوں نے کیا کر دیے؟ چھوڑ دیا اپنے آثار. یہ جو یہاں سے کالم ہے نا، اس میں اقراء الجمل التالیہ، پہلے جو دو سینٹنسز ہیں، حاضل بناؤ تلک الدعوت، یہ کون سی ترکیب کے جملے ہیں؟ ترکیب اشارہ، کیونکہ یہ کس سے شروع ہوتے ہیں؟ اس میں اشارہ سے. اور دوسرا جو جملہ ہے، دوسرا جز ہے القارۃ الہندیہ المسجد الجامع، یہ کون سی ترکیب ہے؟ ترکیب توصیفی، کیونکہ دونوں جز جو ہے جملے کے وہ کیا ہے؟ موصوف صفت. ارض الہند صوت المؤذن، یہ کون سی ترکیب ہے؟ مضاف ترکیب اضافی، کیونکہ پہلا جز ارض جو ہے مضاف ہے اور ہند کیا ہے؟ مضاف ہے، اور دوسرے میں صوت مضاف ہے اور مؤذن کیا ہے؟ اب دیکھیے تدریبات. التدریب الاول استخرج من القطعۃ ما یاتی. یہ جو ہم نے نیچے ایک پیراگراف دیا ہے، اس میں سے آپ کو کیا نکالنا ہے وہ آپ دیکھیے.
پہلا ہے التراکیب الاضافیہ. 3 جملے آپ کو ایسے لانے ہیں جو کس ترکیب سے بنے ہوئے ہو, ترکیب الاضافی. اسی چیپٹر میں سے نکالیں آپ. پہلا نکالیے. منزل کرن. ہاں منزل کرن. منزل کر. ایک ہو گیا منزل. ایک منٹ آپ بتائیے ایک جملہ جو ترکیب الاضافی کا منزل اسلام وہ لکھا. تاج محل. ہاں تاج محل. یہ منزل کر کہاں ترکیب الاضافی. یہ تو مضاف, یہ تو جار مجرور ہے. مز جار مز یہ حروف جارہ میں سے. پہلا جملہ بتائے ترکیب الاضافی کا. چیپٹر میں سے دیکھیں بہت سارے ہیں نا. الف سنت. الف سنت. مدن الاندلس. الف سنت. ایک دوسرا زهر الارض. ہاں زہر الارض. ہاں ارض الهند. ایک منٹ زہر الارض. ہاں اور تیسرا ارض الهند ہے. ارض الہند. ٹھیک. یہ تینوں جو یہ کیا ہے ترکیب الاضافی. الف سنت, زہر الارض, ارض الہند. اب دوسرا ہے ترکیب التوصیفیہ. ترکیب توصیفی کے 3 جملے بتائیں. المسجد جامع مسجد. دوسرا القامۃ انڈین سب کانٹیننٹ. دعوت اسلامیہ. ہاں ہاں دعوت اسلامیہ. الدعوۃ الاسلام. القلعۃ بس 3 ہے. المسجد دیکھیں سارے کے سارے ترکیبی توصیفی ہے. پہلا جز معرب باللام ہے تو دوسرا جز بھی معرب باللام ہے. پہلا جز اس میں مؤنث ہے تو دوسرا جز بھی کیا آ گیا صفت. اس میں بھی مؤنث اس میں بھی. تو یہ کیا بن گئی ترکیب توصیفی. تیسرا ہے آپ کا التراکیب الاشاریہ. ذالک القائد. ذالک القائد. هذا البناء. هذا بنا. بنا اور تلک الدعوات. تو پہلا جز ہے نا سب کا کیا ہے اس میں, تو اس کو کیا کہتے ہیں ترکیب. اب ہے اسی طرح الجار والمجرور. اب جار مجرور کی جملے نکالیں. ہاں 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 پہلے تھا نا وہ منزل کر. منزل کرن. ہاں الال قارت في القلب. في الطائف. فی الطائف. ٹھیک. یہ ہو گیا ترکیب کون سی جار مجرور. اب ہے الکلمات الجدیدہ. حوالی. جو نئے کلمات آپ نے اس میں پڑھے ہیں جو ابھی تک آپ نے نہیں پڑھے. اندلس وہ تو پتہ ہی ہے. حوالی. حوالے. حوالے کا ترجمہ کیا کریں گے ہم تقریباً کیا یہ تقریباً. ہزاری. اور ہزاریہ کس کو کہتے ہیں ہزارتن. اصل میں لفظ ہزارتن کہتے ہیں تہذیب و تمدن کو. ٹھیک ہے ہزارتن. اور القارہ پڑھا ہے. القارہ کس کو کہتے ہیں کنٹیننٹ. ٹھیک ہے. ہاں اب اس میں کچھ چیزیں ہیں انہوں نے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے دی ہیں. خیر عجب کما فی المثال. جوابات دیجئے جیسے کہ پہلی مثال میں انہوں نے لکھا ہے ماذا نسمی الساعة التي نلبسها على معصمنا. اس گھڑی کو ہم کیا کہیں گے, اس گھڑی کو ہم کیا نام دیتے ہیں جو ہم اپنی کلائی میں پہنتے ہیں. معصم کس کو کہتے ہیں کلائی کو. تو اس کو جواب انہوں نے دیا نسمیها ساعة الید. اس کو ہم کیا کہتے ہیں wrist watch. ٹھیک ہے.
تو اسی کے اعتبار سے اب آپ کو ان کے جوابات دینے کہ اگر فلاں کے پاس یہ اسلحہ ہوگا اس کو کیا کہیں گے، فلاں کے پاس یہ چیز ہوگی اس کو کیا. ماذا نسمی الرجل الذي يدير الفندق. فندق کس کو کہتے ہیں؟ ریسٹورنٹ. دار یدیر اس کا ہیڈ. ہاں اس کو کیا کہیں گے؟ مدیر الفندق. یعنی کسی بھی مطلب ہوٹل کا یا ریسٹورنٹ کا. دارا یدور مینس دیکھنا ہوتا ہے مطلب نگرانی کرنا. جو ہیڈ ہوتا ہے نا اسی کے انڈر ہوتا ہے نا سارا, تو اسی سے نکلا ہے مدیر. تو آپ یہی کہہ رہا ہے کہ اس شخص کو ہم کیا کہیں گے جو ہوٹل کی کیا کرتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں, اس کو کیا کہیں گے؟ مدیر ترکیب اضافی بن رہی ہے. ہاں یہ کیا بنے گی؟ ترکیب الاضافی. یہ سارے ہوگے نا ترکیب میں اسی لیے دیا. ہاں ماذا نسمی الکتاب الذی نقرأ فیہ القواعد. کتاب القواعد. بالکل. ماذا ہاں اس کو پہلے میں کیا آپ لکھیے؟ مدیر الفندق. خالی لکھیے مدیر الفندق ہی لکھیے. اگر آپ نسمیہا بھی لکھیں گے نسمی ہو پھر نسمی ہو آئے گا, کیونکہ مضاف جو ہے نا اس میں آدمی جو ہے نا رجل کی طرف ضمیر جائے گی. پھر اس طریقے سے لکھیں گے, پھر ایسے لکھیں گے نسمی مدیر, پھر آئے گا مدیرل. مدیرل آئے گا. مدیرل کیوں آئے گا؟ یہ نسمی ہے نا فعل, ٹھیک ہے, یہ اس کا بنے گا مفعول. نسمی میں فعل ہم ہی ہے, یعنی ہم اس کو کہتے ہیں. تو کس کو کہتے ہیں؟ اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ مدیرل. ٹھیک. تو ماذا نسمی الکتاب الذی نقرأ فیہ القواعد. اس کتاب کو ہم کیا نام دیتے ہیں جس کتاب میں ہم قواعد پڑھتے ہیں؟ کتاب القواعد. نسمی ہی اس کو بھی یہی لکھیں گے, اس کو بھی پھر کتاب بنایا. ہاں نسمی ہی کتاب القواعد. تو یہاں پر بھی کتاب ہے, تو یہ بھی کون سی ترکیب بن گئی؟ الاضافی. ہاں نسمی ہی میں ضمیر لگائیں گے ساتھ, نون سین میم یا اور ہا. تیسرا ہے ماذا نسمی الباب الذی ندخل منہ البیت. باب اس دروازے کو کیا کہتے ہیں جس دروازے سے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ باب الدخول یا باب البیت بھی کہہ سکتے ہیں, در کا دروازہ, یا باب الدخول ہی لکھیے. باب آئے گا کہ باب الدخول. نسمیہ باب الدخول یا باب البیت بھی لکھ سکتے ہیں. یہ بھی کون سی ترکیب بن رہی ہے؟ ساری ترکیب الاضافیہ ہو رہی ہے. بابل اچھا کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ ایک سوال ہے آپ سے, ٹیکنیکل سوال. 10 روپے سوال یہ ہے, یہ جو ساری میں نے 3 جملے لکھے اس میں نسمی ہے, اس میں فعل تو آپ کو پتا ہے, یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں ہم جو, یہ جو ہو ہے یہ کس کی طرح ضمیر جا رہی ہے اس سینٹنس میں؟ جیسے مدیر اس آدمی کی طرف, ٹھیک ہے, یا اس میں جا رہی ہے اس کتاب کی طرف, ٹھیک ہے, یا اس میں جا رہی ہے اس دروازے کی طرف, وہ بن گیا مفعول. یہ جو پھر میں نے لکھا نا مدیر الفندق کتاب القواعد باب الدخول, یہ کیا بن رہا ہے؟ بدل. ہاں بدل. 10 روپے لیجیے گا, رسی میں نہیں بتا ورنہ آج پھنس جائے. یہ بنے گا کیا بنتا ہے؟ یہ بدل ہے. اصل میں کتاب ہی ہے نا, پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب یا مثال کی کتاب باب الدخول یا کتاب القواعد یا مدیر الفندق.
مین آدمی تو وہی ہے نا, تو اس کو کہتے, اسی کو کہتے ہیں بدل. اب سوال ہے کہ اعراب کیوں وہی لایا, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا بدل مبدل کا اعراب سیم ہوتا ہے. اب ان کو بولنے دیتے باقیوں کو. سر یہ سب کے لیے سوال. اب ہے فورتھ ون, ماذا نسمی الحافلہ التي يرقبها الجامعون. ہاں کیا کہے گی, سوال کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس گاڑی کو کیا کہتے ہیں جس میں کون داخل ہوتے سوار ہوتے ہیں؟ جامعین ہو گیا یا یونیورسٹی کے ہاں اسٹوڈنٹس وغیرہ یا یونیورسٹی کے جو فیکلٹی ممبرز وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس کو بھی کیا لکھیں گے نسم. آپ نسمی ہو لکھیں گے کہ نسمی ہاں, ہاں کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ حافلہ کی طرف جو کہ مؤنث ہے. ہم لکھیں گے نسمیہا, نسمیہا حافلۃ پورا بتائیے کیا آئے گا, حافلۃ جامعون ہے نا وہاں سے, اسی کو مضاف لے بنا جامعین. جامعین. جامعین کیوں میں نے لکھا, واو کو کیوں یہاں سے بدل دیا؟ کسرہ کی علامت ہے نا, ہاں کسرہ کی علامت ہے, وہ تھا نا جمع مذکر سالم, تو جب ہم اسی کو جب وہ کسرہ کی یا فتح کی صورت میں آئے گا تو واو کو کسے بدلیں گے, تو بنے گا حافلۃ. ہم جامعہ بھی لکھ سکتے تھے نا, خالی جامعہ, خالی جامعہ. ہاں لکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, مگر نہیں یہاں پر جامعہ سی جامعہ مراد نہیں ہے. یہاں پر جامعہ کن کو کہیں گے, یہ تھوڑی جامعہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اس گاڑی میں کون سوار, اس گاڑی کو کیا کہتے ہیں جس میں جامعون مطلب داخل ہوتے ہیں, یعنی یونیورسٹی کے لوگ, یہاں سے مراد لوگ. ایک ہی بس ہے, اسٹوڈنٹس بولتے ہیں ایک ہی بس ہوگی. یہ سینٹینس ہے سمجھانے کے لیے. وہی یونیورسٹی حافلۃ الجامعین. اچھا ہاں نسمیہا ہاں اسٹوڈنٹس کی بس تو آئے گا نا, ٹھیک جو ہے ترکیب. جامعون کس کو کہتے ہیں؟ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ جس میں جاتے ہیں اس کو کیا بولیں گے؟ یونیورسٹی کی بس. اسٹوڈنٹ بس بولیں. اسٹوڈنٹ بس یہاں پر ہے نا جامعون. ذرا آپ دیکھیں ترجمہ جامعون کا یہی ہے نا. ہاں ہاں کیا ہوتا ہے, جامعی لکھیے, جامعی. کیا لکھنا ہے جامعی, پھر وہاں سے پلورل خود نکلے گا اس کو. یونیورسٹی والا یا یونیورسٹی والے, میں نے کہا نا یونیورسٹی والے, یہ تو وہی ہے نا جامعون بھی نے جو یونیورسٹی میں پڑھے. یہاں پر سوال ہے کہ اس گاڑی کو کیا کہتے ہیں, اس گاڑی کو کیا کہتے ہیں جس گاڑی میں سوار ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے لوگ. جامعون سے مراد جو بھی یونیورسٹی کے اندر داخل ہو, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو چاہے وہ فیکلٹی ممبر کوئی بھی ہو, اس کو جامعی کہتے ہیں. تو ہم نے پھر کیا جواب دیا, نسمیہ حافلۃ الجامعین, ان کو کہتے ہیں یعنی ان یونیورسٹی والوں کی گاڑی. ماذا نسمی المدینہ التي ننسبها الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. انسب ينسب انساب یا انتسب ينتسب انتساب, مینس کسی چیز کی نسبت کسی کی طرف کرنے کے لیے بھی فعل استعمال. ماذا نسمی المدینہ, اس شہر کو ہم کیا کہتے ہیں, التي ننسبها الى الرسول, جس کی نسبت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں. مدینہ الرسول, ہم کیا لکھیں گے, نسمیہا نسمیہا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. پورا لکھنا چاہیے, کچھ سو لکھتے ہیں. یہ غلط ہے. امام
क्या बोलते हैं, इमाम सुयूती अलैहि रहमान ने तदरीब रावी के अंदर लिखा है कि एक वक्त का एक मतलब बादशाह नहीं, एक आदमी था, उसने इसी तरह से लिखा था। तो सौद लिखते हैं ना हम इस तरीके से, या सहाबा के नाम के साथ भी, खुसूसन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सौद है। तो फिर उस वक्त के बादशाह के ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और उसे कहा था कि फला आदमी के हाथ काटो, कि उसने मेरे नाम के साथ क्या कर दिया। तो इसीलिए मुहद्दिसीन, तमाम मुहद्दिसीन, आप जितनी भी उसूल हदीस की किताबें पढ़ेंगे वहाँ पर ये चैप्टर आप बाज़ाब्ता देखेंगे, हुजूर मतलब हदीस लिखने की तरीका। तो उसमें पहला ही आपको ये मिलेगा कि हुजूर का जब नाम लिखेंगे तो पूरा उसका क्या, जब दुरूद लिखेंगे तो वो पूरे अल्फाज में आई बस। आदत है ना, सब होती थी ना, बड़े बड़े लोग भी ऐसे ही लिखते थे कि नहीं जायज़ नहीं। अगर पूरा लिखना तो अलैहिस्सलाम भी पूरा। शॉर्ट। तो ये जो सारा जुमला था ना, ये तदरीब सानी, तो इसमें कौन सी तरकीब हमें आ गई, तरकीबुल। अब देखिए तदरीब सालिस, तदरीब सालिस है इजअल अल जुमल तालिया मजीदतन बिसिफतिन लिकलिमातिल मुलव्वना कमा फिल मिसाल। आपको कहा गया है कि जो नीचे आने वाली एग्जाम्पल्स हैं उसमें आप क्या कीजिए, उसमें जो हमने कलर्ड में जो वर्ड्स को कलर किया ना, उनको क्या करना है आपको सिफत मौसूफ की तरकीब बनानी है। क्या बनानी है? मौसूफ सिफत की तरकीब। जैसे कि पहली मिसाल देखिए, इन्होंने लिखा इश्तरा खालिदुन अस्सय्यारता, खालिद ने नई गाड़ी, अभी तो खाली सैयारा, खालिद ने गाड़ी खरीदी। अब सैयारा है ना, इसी सैयारा को हमें क्या बनाना है, तरकीबुल तौसीफ। अब इसी की हम कोई सिफत लाएंगे, जैसे इन्होंने वहीं से खुद लाई है इश्तरा खालिदुन अस्सय्यारता अल जदीद। आई बात समझ? तो इसी तरह से बाकी सेंटेंस को भी आपको बनाना है। वसला ज़ैफुन इला मंजिलिना, मेहमान पहुंचा हमारे घर की तरफ। वसला ज़ैफुन इला मंजिलिना, मंजिलिना के बाद क्या लिखेंगे, इसकी अगर सिफत लाएंगे मंजिल की, हाँ सॉरी ज़ैफ की, हाँ वसला ज़ैफुन ज़ैफ की लाइए ना अच्छी सिफत। कबीर, वसला, हमें कौन सी तरकीब लानी है, ये तरकीब तौसीफ की लानी है। वसला ज़ैफुन, ज़ईफुन, यार इसके अलावा भी कुछ आ सकते हैं। वसला ज़ईफुन, सॉरी कवियुन, तवीलुन, मतीनुन, शहीरुन। ठीक है, कहीं कितने भी सिफत ला सकते हैं। हाँ, बखीलुन, बखील ज्यादा है कहीं, बखील मेहमान आ गया बगैर कुछ लाए हुए घर में दाखिल हो। तो वसला ज़ैफुन बखीलुन इला मंजिल। आई बात समझ? तो ज़ैफुन की सिफत क्या आ गया, बखीलुन, या कुछ भी लाई। तो जो ज़ैफ पर चूंकि अलिफ लाम नहीं है, इसी वजह से हम सिफत पर भी कोई अलिफ लाम नहीं लाए। हाँ, तनवीन आएगा। सेकंड वन है हाँ, फसहत अत्तबीबतु तिफलन। फसहत किसको कहते हैं? सॉरी फहसत, हाँ मुलाहाजा करना। तो क्या आएगा, इसका किसकी सिफत लानी है, तिफलन की। तिफलन सगीरन, तिफल कहते हैं बच्चे को। हाँ, तो ये फहसत मुलाहाजा करना, हाँ देखना, चेकअप करना। फहसत अत्तबीबतु तिफलन सगीरन, डॉक्टर ने छोटे बच्चे का चेकअप किया। तो तिफलन क्या बन रहा है, मफूल, ठीक है। और ये दोनों मफूल, ये जो पहले ये क्या बन रहे हैं, मौसूफ सिफत, और दोनों फिर क्या बन रहे हैं,
یہ اس کو توصیفی بنانے سے پہلے اس کا معنی کیا ہے حضرت؟ توصیفی اگر نہیں بنائیں گے تو کھلیں گے فحصت الطبیبۃ طفلا، ڈاکٹر نے بچے کا ملاحظہ یا چیک اپ کیا. جب ہم صغیرہ لائیں گے تو ڈاکٹر نے چھوٹے بچے کو. تھرڈ ون اشترینا الیوم اقلاما، آج ہم سب نے قلم خریدے. اشترینا مینز ہم سب نے، ایک ہوتا ہے اشتریت میں نے، اشترینا ہم سب نے، الیوم آج، اقلاما آج ہم سب نے قلم خریدے. اب اقلاما کی آپ کوئی صفت لائیں؟ پورا قدیمن بھی ہے نا پرانے. اقلام جمع ہے. اشترینا اليوم اقلاما جديدة. جب یہ جو اقلام ہے یہ تو پہلے جمع ہے، اور جمع کیا ہے؟ غیر ضمیر مفعول. تو صفت کیا لائیں گی؟ کس فارمیٹ میں لائیں گی؟ واحد مؤنث. تو کیا آئے گا؟ اشترینا اشترینا اليوم اقلاما جمیلۃ. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ آپ کو پتا ہے نا، جب جمع آپ نے نہیں پڑھا. ہم نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی اسم اس کا جب پلولر آئے، اگر وہ اسم غیر ذوی العقول اور جب وہ پلولر فارمیٹ میں آئے گا تو اس کی صفت، اس کی خبر، اس کا اسم اشارہ اور اس کی ضمیر جو ہے وہ مؤنث واحد ہے. فورتھ ون دیکھیے، نزل من الطائرۃ رکاب، نزل من الطائرۃ رکاب، جہاز سے سوار اتر گئے. رکاب کن کو کہتے ہیں؟ راکبین کو، جو سوار ہوتے، چاہے گاڑی میں سوار ہو یا کسی بھی. پھر جمع مکسر. ہاں جمع مکسر. راکب رکاب. ہاں جمع مکسر ہے. راکبون. اصل میں ہے راکبون، رکاب آتا ہے. راکبون بھی آتا ہے، رکاب بھی آتا ہے، مبالغے پر معمول ہوتا ہے. نزل من الطیارۃ رکاب، رکاب کا پلولر یہ لائے صفت. تھکے ہوئے. حیون آئے گا اس میں؟ شہریت ہم لوگ مردے پہ مردے حیون نا مطلب تیز تیز آئے گا. سر ہم شہریت لگا سکتے ہیں. ہاں فرانسی. ہاں لگائیے. رکابن کشمیریون یا رکابن ہندوس، ہندوس آئے. ٹھیک ہے، یا رکابن کسی بھی ملک کے لگائے مگر صفت بنا کر لائیے گا. انڈین پیسنجرز یا کشمیری پیسنجرز تو لگائیے کشمیری لگائیے. کشمیری. ہاں نزل من الطیارۃ رکابن. رکاب کیا بن رہا ہے پہلے نزلہ کا؟ فاعل. رکابن کشمیریون. ٹھیک ہے، نزل من الطیارۃ رکابن کشمیریون، جہاز سے کشمیری سوار ہوتے. اتنی کہاں قسمت کشمیریوں کو ایک ساتھ ایک مرفوع ہے نا، کشمیریون مرفوع آئے گا. تو رکاب جو ہے، رکاب کا جمع، راکبن کا جمع تو رکاب آتا ہے، جمع مکسر. لیکن جو کشمیریون ہے، کشمیری لفظ کشمیر کا جو جمع آتا ہے وہ تو سالم ہی آتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے کشمیریون ہی لکھا. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ مرفوع ہے نا تو اسی وجہ سے کشمیر. اگر مقصور ہوتا تو کشمیریین لکھ دیا، مگر چونکہ یہ مرفوع ہے نا فاعل رکاب، اسی وجہ سے کشمیریون ہے. پڑھا نہیں ایسے بھی. وہ تو بس ایک قاعدے میں آپ کو خالی یاد رکھنا ہے، جب آپ کا جو جمع ہوگا وہ کیا ہوگا؟ غیر ذوی العقول ہوگا. آئی بات سمجھ؟ جب جمع آپ کا غیر ذوی العقول ہوگا، اس صورت میں ہمیں جو اس کی صفت یا اس کی خبر یا اس کا اسم اشارہ یا اس کی جو ضمیر ہے وہ مؤنث واحد آنی ہے. جب غیر ذوی العقول نہیں ہوگا، چاہے وہ جمع سالم ہو چاہے مکسر ہو، تب ایز پر قاعدہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے، اس میں پھر کوئی تبدیلی. ہاں واو نون سے ہے نا مرفوع، اس کا اصل ساخت تو واو نون ہی سے آئے گی، اس کو ہمیں ایز اٹ رکھیں. انتقلت عائلتنا الى بیت، عائلہ کہتے ہیں فیملی کو، اہل خانہ کو. انتقلت
आइलतुना इला बैतिन, हमारी फैमिली मुंतकिल हुई घर की तरफ, इला बैतिन जदीद, नए घर की तरफ। इंतकला इला बैतिन जदीद, ठीक है। आइलतुन, लफ्ज़ आइलतुन जो है ना, ये फैमिली के लिए इस्तेमाल होता है। आइलतुन उसी का जमात है। ये इसका आइलतुना में जो ज़मीर है ना, किसकी तरफ लौट रही है? मुतकल्लिम जमा की तरफ, यानी हमारी फैमिली। इंतकलत आइलतुना इला बैतिन जदीद, हमारी फैमिली मुंतकिल हो गई, शिफ्ट हो गई नए घर में। इंतकला यंतकिल इंतकालन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। التدريب الرابع حول التراكيب التوصيفية إلى الإضافية كما في المثال. इन्होंने जो सेंटेंस वहां से दिए है उसमें जो तरकीबें आपको दिया है वो तरकीब तौसीफी है। अब आपको सवाल है कि उस तरकीब तौसीफी को आपको चेंज करना है तरकीब इजाफी। जैसे कि पहली मिसाल देखिए, युसाफिरुन नास इलल बिलादिल अरबिया, युसाफिरुन नास इलल बिलादिल अरबिया, लोगों ने सफर किया, लोग सफर करते हैं कहाँ? बिलादे बैत इधर मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? बैत मुज़क्कर है, मुज़क्कर है, लेकिन लिखने में है मुअन्नस। कहाँ ता है ना इसमें? ये वो ता नहीं है, ताई तानीस अलग होता है, ये तो उसका असल है। ताई तानीस हमेशा इस सूरत में होगा, दायरे की सूरत में। लेकिन उसमें भी है ना कि अगर कभी लिखने में जैसे मक्का है, वो तो मुज़क्कर ही है ना, वहाँ भी आता है ना ताई, हाँ। ताई तानीस, तो वो मुज़क्कर है ना, लेकिन मुज़क्कर तो है लेकिन साख्त के एतबार से वो मुअन्नस है। अगर उसकी सिफत लाएंगे तो वो भी मुअन्नस, जैसे मक्कतुल मुकर्रमा हम कहते हैं, मुकर्रमा के एंड में क्या लाते हैं? गोता लाते हैं। जैसे युसाफिरुन नास इलल बिलादिल अरबिया, अरबी ममालिक की तरफ लोग सफर करते हैं। अब इसको क्या बनाना है आपको? बिलाद अरबिया जो मौसूफ सिफत की तरकीब है, इसको आपको बनानी है तरकीब इजाफी। तो युसाफिरुन नास इलल बिलादिल अरब, तो अरब के मुल्कों की तरफ लोग सफर करते हैं। आई बात समझ? अब है पहला सेंटेंस, दरसनल यौम बाज़ल उलूमिल लुग़विया, आज हमने बाज लुग़वी उलूम पढ़े। अब उलूमुल लुग़विया जो है ये तरकीब है, तरकीबी तौसीफी, इसको लाइए तरकीबी इजाफी। उलूमुल लुग़त है, क्या कहेंगे? दरसनल यौम बाज़ उलूमिल लुग़ती, आज हमने बाज अरबी लुगत के उलूम नहीं। लुग़विया फिर कैसे आएगा? लुग़विया तो उस वजह से आता है क्योंकि उलूम पहले आया था। अब चूंकि उलूम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा ना, मतलब एज ए सिफत के एतबार से, तो उलूमुल लुग़त कहेंगे। इसमें क्या आएगा? उलूमुल लुग़ती, बाज है ना, बाज मुज़ाफ, ये बनेगा हर्फ जर बनेगा। तो बाजिल दरसनल यौम बाज़ल उलूमिल लुग़ती, बाज़ा उलूमिल लुग़ती, उलूम पर कसरा आएगा बाज की वजह से। दरसनल यौम बाज़ा उलूमिल लुग़ती, वहाँ सेंटेंस खत्म हो जाता है, लुग़त लिखेंगे, लुग़ती पे खत्म हो। देखिए दरसना अल यौम, ठीक है, बाज़ा उलूमिल लुग़ती, ठीक है। दरसना अल यौम बाज़ा उलूमिल लुग़ती, आज हम लुग़ती आएगा। उलूम सेंटेंस कंप्लीट हो गया, उलूमिल लुग़त लिखेंगे। उलूमिल लुग़त मतलब पढ़ने में फिर आगे तो उलूमिल लुग़त पढ़ेगी, लुग़त नहीं पढ़ेगी। वक्फ का कायदा क्या है ना, आखिरी हर्फ को क्या करना पड़ेगा? फिर उस पर एराब नहीं लगाना पड़ेगा, उसको साकिन, जब साकिन पड़ेगा उलूमिल लुग़त। लुग़ा में से लुग़विया का क्या मतलब है? अगर जब तौसीफी ना होना है, लुग़विया भी सेम हुई है, जैसे अल उलूम अल लुग़विया, ठीक है। अब चूंकि ये उलूम क्या है, उलूम किस फॉर्मेट में है? जमा है ना। और देखिए एक तो है जमा, दूसरा ये
اصل اس کا ہے علم. یہ ذوی العقول ہے کہ غیر ذوی العقول؟ ہے نا غیر ذوی العقول. ٹھیک, تو اور کس فارمیٹ میں ہے؟ جمع. تو اب ہے اصل میں لغہ, ہے نا لغہ. تو ہمیں اصل میں تو یہ تھا لغہ, لیکن اس سے پہلے موصوف کیا گیا؟ علوم. یہ جمع کی صورت میں ہے اور غیر ذوی العقول ہے. تو پھر یہ جب اس پر ہم جمع لگائیں گے تو یہ بنے گا لغویہ. لغہ کا جب ہم جمع لگائیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ لغویہ. آئی بات سمجھ؟ علوما لغویہ. اصل میں تو لغہ تھا, لیکن جب علوم کی وجہ سے, صفت کی وجہ سے, چونکہ یہ بھی مؤنث تھا تو اور جمع کی صورت میں تھا, تو اسی وجہ سے کیا بن گیا؟ لغویہ. سر آپ نے بتایا نا کہ وہ واحد مؤنث ہوتا ہے اگر غیر سے ہوتا ہے. اگر غیر سے ہوتا ہے ہاں وہ تو مؤنث واحد ہوتا ہے. تو لغویہ بھی واحد ہی ہے نا, لغویہ بھی واحد ہی ہے, مگر یہ صفت کے طور پر آئے گا. ٹھیک ہے. آئی بات سمجھ؟ لغویہ کا سمجھ میں آ گیا؟ یہ لغہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس کو صفت کے بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ لغویہ ہی بنے گا. دونوں کا معنی مفہوم ایک ہی ہے, بس صفت کے اعتبار سے یہ کیا آ گیا؟ لغویہ آ گیا. سر اگر مضاف الیہ میں تو لغہ ہی بنے گا. نہیں اس سے پہلے بلال عرب کا کہہ رہا ہوں. اگر مضاف الیہ میں مضاف الیہ یہ ہوگا جمع غیر عرب, تو اس کا اس سے کوئی فرق نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں. خرج الطلاب الجامعیون. طلاب الجامعہ. خرجت طلاب الجامعہ. ہاں خرجت طلاب الجامعہ. کیا آئے گا؟ تو کیا ترجمہ کریں؟ بتائیں. اب جامعہ کو جامعون کو کس سے بدلیں گے آپ؟ جامعہ سے بدلیں گے. اگر آپ اس کو ترکیب اضافی بنائیں گے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر آپ کہیں گے طلاب الجامعی یا جامعی تو آئے گا. اب وہ کیا, تو وہ تو وہی ہے نا. تو آپ کو کرنا ہے الطلاب طلاب الجامعہ, یونیورسٹی کے. خرجت پہلے کیا تھا یہ؟ تو خرجت طلاب کو کس سے؟ طلاب الجامعون جو ہے نا یہ ترکیب توصیفی ہے. اس کو کس سے چینج کریں گے ہم؟ ترکیب اضافی. تو کیا بنے گا؟ خرج طلاب الجامعیہ. جامعہ آئے گا. جامعہ یونیورسٹی کے طلاب, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نکلے. اب یہاں پہ جامعہ تو یونیورسٹی کا پلورل نہیں, پہلے جب یہ توصیفی جب یہ نا یہ یونیورسٹی کا پلورل نہیں بنے گا, طلاب کا پلورل بنے گا. مطلب اس کا مطلب آئے گا نا یونیورسٹیوں کے بچے نکلے نا. اس وقت کیا ترجمہ کریں گے؟ اب طلاب الجامعون کا ترجمہ اگر توصیفی کے اعتبار سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ یونیورسٹی والے بچے نکلے. یونیورسٹی والے بچے, یونیورسٹی کے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یونیورسٹی والے بچے نکلے, یا اس طریقے سے سکول بچے. ٹھیک ہے. تو کے نہیں, اضافت نہیں لگائیں گے اس میں, کیونکہ توقید ترکیب توصیفی ہے نا. تو یہ یونیورسٹی والے آئے گئے, یونیورسٹیوں والے, یونیورسٹیوں والے, یونیورسٹیوں بنا. تو پھر جب اس کو یہ بنائیں گے مضاف, تو جامعہ بھی لگائیں گے مذکر, یا تو پلورل آئے پھر جامعہ کا, تو کیا بنے گا؟ جامعہ کا پلورل کیا آئے گا؟ جامعین. جامعہ کا پلورل کیا ہے؟ یونیورسٹی کا پلورل کیا آتا ہے؟ جامعات. الجامعات یہ سالم آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم یہاں پہ کیوں اس کو مفرد لا رہے ہیں؟ مضاف الیہ کس کو؟ مضاف الیہ کہاں پر؟ اس ترکیب میں. اس ترکیب میں ہم نہیں اس کو جمع لا سکتے. ہاں لائیے جمع, کوئی مسئلہ نہیں. مطلب وہ پھر بھی مضاف الیہ مضاف ہی رہے, وہ مضاف الیہ. یہاں پر جامعات ہی آئے گا, طلاب الجامعات. یا اسکولز کے بچے, یونیورسٹیز کے بچے, اس میں کیا آپ کہیں گے؟ طلاب المدارس, طلاب المدارس یا طلاب الجامعات. آپ کو اپنا ہے, جب بنائیں گے پلورل بنائیں یا سنگولر بنائیں. العلماء الازہریون مشہورون فی العالم. بتائیے. تھرڈ ون ہے یہ اچھا جی. الطباعۃ لها دور في النهضة طلاب الفكرية. بھی کیوں بول رہے ہیں؟ ہاں طلاب بھی کیوں بول رہے ہیں؟ کہاں پر؟ طلاب
हजरत एक कल करेंगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो गया लगता है। क्यों कंफ्यूजन क्यों कंफ्यूजन